بعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صلوات بجی خاندان فاطمہ پر. قرآن حکیم وارث انبیاء محافظ اسلام حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید و ثناء کے تعارف میں البتہ یہ سورہ فجر صرف امام حسین علیہ السلام کا تعارف نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کے اصحاب کا تعارف بھی موجود ہے. عرض کریں گے لیکن وہ جو پیغام فجر ہے اس تاریک معاشرے میں جہاں بنو امیہ کے ظلم اور استحصال کے پنجے گڑے ہیں، حقیقتوں کو فراموش کروایا گیا اور جھوٹ کو سچ کی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا گیا، انسانی اور اخلاقی قدروں کو مسخ کر دیا گیا، حق اور باطل کو باہم مخلوط کر دیا گیا، خیر و شر کو یوں آمیختہ کر دیا گیا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ نیکی کو بدی سے، خیر کو شر سے، حق کو باطل سے، اچھائی کو برائی سے الگ کر سکیں. ان حالات میں سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید و ثناء نے اقدام اٹھانا ہے، عاشورہ کی بنیاد رکھنی ہے، لیکن عاشور سے پہلے 58 ہجری میں آپ کا یہ اہم ترین اقدام ہے جسے کسی طور نظر انداز کیا جانا ممکن نہیں ہے. اگر ہم ان باتوں کو چھوڑیں گے ہم کربلا اور عاشورہ کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اقدام حسینی کا تجزیہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی، کربلا ارتجالاً پیش نہیں آئی، کربلا اچانک سے پیش نہیں آئی، کربلا کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی ہے. اب حسین ابن علی نے اپنی سپاہیوں کا انتخاب کرنا ہے اور جو اپنی فوج، سپاہ اور اصحاب کے انتخاب کی اساس ہے 58 ہجری میں خانہ کعبہ میں حسین ابن علی وہ اساس قائم کر رہے ہیں اس خطبہ مینا کے ذریعے سے. اس لیے کہ اب دنیا کے شریف ترین لوگوں کو چننا ہے، دنیا کے پاکیزہ ترین لوگوں کو چننا ہے، دنیا کے بامعرفت لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، دنیا کے شجاع افراد کو منتخب کرنا ہے. حسین نے یہ کربلا کی آمادگی ہے اور اس انتخاب کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور خطبے کا پہلا مرحلہ شخصیت امیر المومنین کا تعارف ہے. یہ بات بہت اہم ہے اس لیے کہ اب اس میزان کا ذکر کر رہے ہیں حسین ابن علی جس میزان کی بنا پر اب کھرے اور کھوٹے الگ ہو جائیں گے، خیر اور شر کو الگ کرنا ہے حسین نے اور میزان بتا رہے وہ معیار، وہ میزان جس سے حق و باطل سے الگ کیا جا سکے اور تولا جا سکے، وہ ذات امیر المومنین ہے جو طہارت اور نجاست کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان حد فاصل ہے. جس طرح سے آپ یہ شہد اتارتے ہیں، شہد استعمال کرتے ہیں، یہ شہد کی مکھیاں جو میلوں کا سفر طے کرتی ہیں، پھلوں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہیں،
پھر ان پھلوں اور پھولوں کا رس کشید کرتی ہیں، پھر وہ رس اپنے دہن میں لے کے پلٹتی ہیں اس چھتے میں، اور وہاں اس چھتے کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پہ ان میں سے ایک مکھی ہے جس کا نام ہے یعصوب، اور وہ ہر آنے والی مکھی کو ملاحظہ کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی مکھی کسی نجس جگہ پہ بیٹھ کے آئی ہو، کسی کثیف جگہ پہ بیٹھ کے آئی ہو، وہاں منہ اور اپنا لعاب تر کر لیا ہو، اور یہ ہر ایک کے دہن کو استشمام کرتی ہے، سونگتی ہے یہ یعصوب. اور اگر باقی مکھیوں میں کے درمیان میں سے کوئی ایسی مکھی آ جائے جو کسی ناشائستہ نامناسب جگہ پہ بیٹھ کے آ رہی ہو اور اس معیار پہ پوری نہ اترتی ہو، تو یہ یعصوب اسے منع کرتی ہے، روکتی ہے، جاؤ خود کو پاک کر کے لاؤ. اور اگر وہ پھر بھی اصرار کرے تو یہ قوی ہوتی ہے، باقی سب کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، یہ وہیں پر اسے ڈنگ مار کے ہلاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ شے تیار ہونی ہے، فیہ شفاء للناس، جس کا پروردگار قرآن میں تعارف کروا رہا ہے، یہ شہد جس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ دوا ہے. اور کبھی بھی نجس شے میں شفا نہیں ہو سکتی. شفا کے لیے طہارت چاہیے، شفا کے لیے پاکی چاہیے. صرف پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کے جو مکھی آئے وہ مجاز ہے، اسے اجازت ہے. اب حسین ابن علی نے وہ کاروان تشکیل دینا ہے، وہ گروہ اور وہ سپاہ اس کا انتخاب کرنا ہے. مبادا کوئی بزدل، کوئی جاہل، کوئی بیمارفت، کوئی ایسا فرد جس کی ولادت ناشائستہ طریقے سے ہوئی ہو، نامناسب طریقے سے ہوئی ہو، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں آئے میرے ساتھ شامل ہو جائے. نہ، شمولیت اور عدم شمولیت کا معیار طے کر رہے حسین ابن علی، اور اس معیار کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ سمجھیں کہ 58 ہجری میں کربلا سے 2 سال پہلے یہ خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس خطبہ رفیعہ میں حسین ابن علی مولا متقیان کے کون کون سے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 23 سالہ وہ رفاقت جو عہد رسالت میں ختمی مرتبت کے ساتھ یہ لمحات گزرے، ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، گھر میں، باہر، جہاں جہاں ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب سے متعلق جو جو بیان فرمایا وہ سب حسین کے دل و دماغ میں موجود ہے. ان تمام باتوں میں سے، ان ہزاروں لاکھوں باتوں میں سے کچھ کا انتخاب کر رہے ہیں حسین. اب سمجھیں کہ حسین کن باتوں کا انتخاب کر رہے ہیں، پھر خود کڑی سے کڑی ملائیے اور پورے خطبے کا آپ اجتماعی جائزہ لیجئے. کچھ چیزوں سے متعلق میں نے کل اشارے کیے اور کچھ کی طرف آج اشارے کروں گا، اور پھر اپنی گفتگو کو یہاں سے اگلے مراحل کی طرف لے کے بڑھیں گے. یہاں حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت والثنا نے مولا متقیان کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے جنگ خندق میں ختمی مرتبت کے اس فرمان کو بیان کیا جو آقا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے دن علی ابن ابی طالب کی یہ ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے جو وہ کر چکے ہیں اور قیامت تک کریں گے، علی ابن ابی طالب کی یہ ایک ضربت ان سب کی عبادتوں پر بھاری ہے، افضل ہے.
کتنی افضل ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، ارب گنا، کھرب گنا. ختمی مرتبت نے حد بیان نہ کی، حد بیان نہیں فرمائی. اگر فرض کر لیجئے کہ صرف 2 گنا افضل ہو تب بھی اس سے بھی نیچے آ جائیے. اگر ختمی مرتبت یہ فرمائیں کہ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے دن علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، تب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا ختمی مرتبت نے جوش خطابت میں علی سے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیا؟ جو ختمی مرتبت سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. ختمی مرتبت معصوم ہے. معصوم یعنی وہ ذات جس کا ایک ایک لفظ وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. اگر ختمی مرتبت مبالغہ کرے، مبالغہ یعنی خلاف حقیقت بات کو بڑھا کے بیان کرنا، یعنی کذب و افتراء، عصمت ختم ہو جائے گی. اگر عصمت نہ رہے نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. گویا ختمی مرتبت کی نبوت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا یا ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ شاید ختمی مرتبت نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، آئیے جو بچے اور جوان بیٹھے ہیں بالخصوص غور فرمائے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اگر محض یہ قصے کہانیاں ہوتے، یہ واقعات اور یہ جنگیں، تو کبھی حسین ابن علی ان 700 یا 1000 افراد سے یہ نہ فرماتے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ خود بھی سنو، گواہی بھی دو، اور پھر تم پر واجب ہے، میں اللہ کی قسم دے رہا ہوں کہ جتنے افراد تک میری یہ باتیں پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. یہ حسین ابن علی کیا کر رہے ہیں آئیے سمجھیں. اور یہ باتیں میں توضیحی اعتبار سے بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ جنگ خندق، جنگ احزاب ختمی مرتبت کی زندگی کی 10 جنگوں میں سے اہم ترین اور فیصلہ کن معرکہ ہے. وہ معرکہ جس کے اوپر اسلام کی بقا موقوف ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے بنی نذیر سے ختمی مرتبت نے بنی قریظہ سے، بنی نذیر سے اور تیسرے یہودی قبیلے سے ختمی مرتبت نے مدینہ آنے کے بعد معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر باہر سے کسی نے ہم پر کسی ایک پر جنگ مسلط کی ہم سب مل کے دفاع کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کے 4تھے سال میں ختمی مرتبت کو نجد سے ایک بوڑھا شخص آیا، کہا ختمی مرتبت آپ میرے ساتھ کچھ قاریان قرآن بھیجیں، حافظان قرآن بھیجیں، وہ چل کے حجاز میں نجد میں تبلیغ کریں. اب لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں. ختمی مرتبت نے فرمایا حالات نامناسب ہیں. اس نے کہا میں ان کی جان کی ضمانت دیتا ہوں، یہ سب میری پناہ میں ہوں گے. ختمی مرتبت نے 70 حافظان قرآن، قاریان قرآن کو چنا اور 70 اصحاب کرام کے یہ وفد بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ 70 کے 70 افراد قتل کر دیے گئے، صرف 2 افراد بچ گئے. اس میں ایک کو خون بہا کے عوض چھوڑ دیا کافروں نے، اور دوسرے کو مقتول سمجھ کے چھوڑ دیا. اور وہ جو بچ گیا تھا جب وہ پلٹ کے آ رہا تھا، ادھر سے 2 افراد جو اہل نجد میں سے تھے، ختمی مرتبت نے ان کی ضمانت جاری کر دی تھی اور انہیں معاف کر دیا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. لیکن آنے والے کو دھوکا ہوا جو پلٹ کے آ رہا ہے، جس کے ایک کم 70 ساتھی مارے جا چکے ہیں اور ذبح کیا گیا ان کو. تو اب اس نے ان 2 افراد کو غصے میں آ کے گھات لگائی، کنویں کے پاس چھپ کے بیٹھا مار دیا. اب ختمی مرتبت نے اپنے صحابی کو معاف کر دیا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم نے اشتباہ کے طور پر دشمن سمجھ کے مارا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں ان کو معافی دے چکا ہوں. اور اب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ چونکہ ہم معاہدہ کر چکے تھے اس لیے ان 2 افراد کا خون بہا دیں گے. اور ختمی مرتبت کے پاس رقم نہیں تھی. اب بنو نذیر جو کہ مدینہ کے اندر آباد تھے،
ختمی مرتبت نے پیغام بھیجوایا کہ کچھ رقم مجھے بطور قرض دو تاکہ میں ان 2 افراد کا خون بہا دے سکوں. یہ تاریخچہ لازمی ہے اس کو بیان کرنا، ورنہ میں آگے گزر جاتا اور اہم ترین مطالب کو بیان کرتا. لیکن یہ ایک جملہ سید الشہداء 200 صحابہ کرام تابعین اور خواص کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس جملے کے وزن کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے. اگر ان باتوں کو بیان کیے بغیر میں نتیجہ دے سکتا تو میں بیان نہ کرتا، میں جزیات سے اجتناب کرتا ہوں، لیکن یہاں مجبور آپ کو کچھ دیر کی زحمت دوں گا تاکہ ہم نتیجہ لے سکیں. ان سے پیغام بھیجا بنو نذیر کو کہ تم ایسے کرو، یہ کچھ قرض دے دو کچھ عرصے کے لیے. ان کا سر آنکھوں پر، آپ کا حکم ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ خود ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہاتھ سے پیش کریں گے. ختمی مرتبت گئے ان کے قلعے کے باہر سائے میں بیٹھے، دن کا وقت تھا، دھوپ تھی، بیٹھے تو انہوں نے پہلے سے جو شرارت طے کر رکھی تھی، ایک یہودی پہلوان کو بڑا سا پتھر دے کر دیوار کے اوپر بٹھا رکھا تھا کہ جیسے ہی پیغمبر آئیں دروازے کے قریب تم نے اوپر سے گرا دینا ہے تاکہ پیغمبر گرامی اسلام قتل کر دیے جائے. جیسے ہی ختمی مرتبت بیٹھے، جس لمحے بیٹھے اگلے لمحے اٹھے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیج دیا اور یہودیوں کی سازش سے اللہ نے اپنے محبوب کو آشنا کر دیا. ختمی مرتبت اٹھے، اٹھ کے پلٹے، اور جب امیر المومنین نے سامنے سے ختمی مرتبت کا چہرہ دیکھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، ختمی مرتبت نے بات کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے بنو نذیر سے میں خود نپٹوں گا. اور اب تفصیلات ہیں، کیا کیا؟ وہ قلعہ بند ہو گئے، محصور ہوئے، اور اوپر سے ان کے سارے افراد 2000 افراد تھے جن کے پاس تیر اور کمانے، اور انہوں نے پانی گرم کر رکھا تھا اور تیزاب اور گندک اور مختلف چیزیں، اور قلعہ بھی بہت مضبوط تھا اور تھا بھی مدینے کے اندر. اب امیر المومنین تنہا گئے. یہاں پر بہت تفصیلات ہیں، میں گریز کر رہا ہوں، نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ تنہا امیر المومنین نے بنو نذیر کے اس قلعے کو فتح کیا، اور اس کے بعد ختمی مرتبت نے یہ امر جاری فرمایا کہ اب تم مدینے کے اندر رہنے کے مجاز نہیں ہو. انہوں نے بھی کہا ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم یہ جگہ چھوڑ کے جائیں گے. سب آمادہ ہو گئے. ختمی مرتبت نے فرمایا جو کچھ اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، سب تمہارا ہے، صرف جنگی سامان نہیں لے کے جا سکتے، تیر، تلواریں، نیزے اور جتنے بھی جنگی آلات ہیں یہ نہیں لے جا سکتے. اس کے علاوہ جو جی چاہے لے کے جاؤ. اور انہوں نے بھی وہی کیا جو امریکہ نے افغانستان میں کیا. ایئرپورٹ کا حال دیکھ لیا آپ نے، جتنا کچھ اٹھا سکتے تھے ساتھ لے کے گئے امریکن، اور جو بچ گئی چیزیں فرنیچر تک توڑا ہے، ایئر کرافٹ میزائل توڑ دیے، طیارے تباہ کر دیے، دفتر، شیشے، ہر چیز توڑ کے تاکہ کوئی دوسرا استعمال نہ کر سکے. بنو نذیر میں بے عین ہی یہودیوں نے یہی کام کیا. گھر گرائے اپنے، ان کی کھڑکیاں، دروازے 600 اونٹوں کے اوپر لادے انہوں نے، اور جتنا مال اسباب اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے لے کے گئے. ان کا سردار ہے حی بن اخطب، اور یہ انہیں لے کر کچھ شام کی طرف چلے گئے، زیادہ جا کر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر میں جا کے آباد ہوئے. یہ بنو نذیر. اب ذرا سا صورتحال کو سمجھیے. دوسری طرف ہیں بنو قریظہ، یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی آبادی ہے، ان کے پاس بھی قلعہ ہے. یہ بنو نذیر جب یہاں سے پلٹ کے گئے خیبر میں تو وہاں پر اب ان سے وہ سرسبز و شاداب جگہ، وہ سارے اپنے اموال، گھر بار، اپنی محنت سے بنائے ہوئے ساری چیزیں جب ان کو خفت سے چھوڑ کے آنا پڑا مدینہ، تو حی بن اخطب گیا ابو سفیان کے پاس، اور وہاں سے ایک ایک سردار سے اس نے ملاقات کی. ادھر سے مشرک بھی احد کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، ادھر سے حی بن اخطب بھی بنو نذیر کے ساتھ جو کچھ ہوا بدلہ لینا چاہ رہا تھا. جتنے افراد کو اکٹھا کر سکتے تھے ہر قبیلے کے پاس گئے، ہر قوم کے پاس گئے. جتنے بڑے بڑے پہلوان مانے جاتے تھے، بڑے بڑے شجاع سورما، پوری دنیا میں سے، پورے عرب میں سے، حجاز میں سے، شام میں سے، مختلف علاقوں میں جا جا کر چنا، اور 10,000 افراد پر مشتمل لشکر جمع کیا.
جس میں نامی و گرامی شاہ سوار موجود تھے، 4000 اونٹ لے کر، ہاتھی لے کر، گھوڑے لے کر، سامان حرب و ضرب سے مسلح ہو کر، زرہ اور فولادی اپنے لیے خود پہن کر آئے مدینہ کی طرف. اور جب مدینہ کی طرف بڑھے، قریب پہنچے، ختمی مرتبت کو پہلے سے خبر ہوئی. ختمی مرتبت نے مشورہ لیا، جن میں سے حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں اگر کوئی بڑا لشکر آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی جاتی تھی کہ خندق کھود دی جاتی تھی. میرے ایک ہندوستانی دوست ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ خندق جو کھدوائی گئی جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، یہ دشمنوں کے لیے کھدوائی گئی یا اپنوں کے لیے کھدوائی گئی. اس لیے کہ پیغمبر گرام اسلام احد سے فراغت کے بعد جو احد میں ہوا ہے، اور احد میں صرف اور صرف ایک شخصیت بچ گئے جنہوں نے ختمی مرتبت کا دفاع کیا، تو این ممکن ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنے ساتھ چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، تو اس فرار کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھدوائی ہو. یہ ان کا نظریہ ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا لشکر تھا، 10,000 افراد پوری طرح سے مسلح اور آمادہ ہو کے، اور دنیا عرب کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر، سب ایک ساتھ جنگ احزاب میں. احزاب جمع حزب کی، حزب یعنی گروہ، لشکر، سپاہ، احزاب ساری حزبیں سب جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. ادھر ختمی مرتبت نے استفسار کیا، سلمان نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اور اب 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی خندق کھدوائی ختمی مرتبت نے. دن رات صحابہ کرام لگ رہے، اور سب سے زیادہ مہارت سے جو شخصیت خندق کھود رہے تھے وہ سلمان فارسی تھے. اور جب ان کو دیکھا، کچھ لوگ تو کاٹن پہن کے، بہترین لباس پہن کے ٹہل رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام ان کی شکایت کر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ کام نہیں کر رہے اپنے حصے کا، اور صرف کھڑے ہو کے ہمارا مذاق اڑا رہے. اب تاریخ میں یہ نام موجود ہے، محفوظ ہے. لیکن سب سے زیادہ مہارت سے اور تیزی سے 10 افراد کے برابر تنہا کام کرنے والے بوڑھے صحابی جناب سلمان فارسی تھے. تو جتنے بھی گروہ تھے، جتنے بھی افراد تھے، ہر ایک کہتا تھا ہمارے گروپ میں شامل کر دیجیے یا رسول اللہ، ہمارے گروپ میں، ہم میں سے ہیں. کوئی کہتا نہیں سلمان ہم میں سے، ایک کہتا ہم میں سے. فرمایا نہ سلمان منا اہل البیت، نہ سلمان تم میں سے ہیں، نہ ان میں سے ہیں، نہ ان میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں. بہرحال یہ خندق کھودی، اور جیسے ہی پہنچے 10,000 کا یہ لشکر آیا مدینہ کے باہر. عرب میں آج اس سے پہلے کبھی ایسا موقع نہیں بنا، ایسی چیز خندق نہیں کھودی گئی، ایک نئی چیز تھی. اور جیسے ان افراد نے دیکھی، لشکر نے ایک مرتبہ سٹ پٹا کے رہ گئے، گھبرائے، پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، اس خندق کو کیسے عبور کیا جائے. کم سے کم 5 گز چوڑی ہے، پھر 5 گز گہری، اور پھر 5 کلومیٹر لمبی خندق. آئے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور مسلسل ہر روز 10 اونٹ ذبح کر کے کھائے جا رہے ہیں. کب تک رکیں، تنگ پڑ جاتے ہیں انسان مسلسل بیٹھ بیٹھ کے. 27 دن گزر گئے، اور جب 27 دن گزر گئے تو اب ان کی پریشانی بڑھی کہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو کام نہیں بنے گا. سپاہی ان کے حوصلے سرد ہو رہے ہیں، بالآخر کچھ ہو تاکہ فیصلہ ہو جائے. اب ان 10,000 افراد میں سے 7 پہلوانوں کو چنا گیا، 7 شاہ سوار، اس زمانے کے پوری عرب دنیا کے شجاع ترین 7 فرد، جن میں سر فہرست عمرو ابن عبدود، پھر اس کا بیٹا حسل بن عمرو بن عبدود، یہ بھی باپ کی طرح شجاع مانا جاتا تھا. پھر اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، جو مکہ میں شجاع ترین فرد مانا جاتا تھا. چوتھے مرحلے میں نوفل بن عبداللہ، پھر زرار بن خطاب فہری، پھر اور سے 2 افراد، ایک حبیرہ ہے اور ایک کا فرد اگر نام میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یہ 7 بڑے بڑے شجاع، پورے حجاز کے مانے ہوئے نامور شاہ سوار. اب یہ طے کیا گیا کہ یہ خندق عبور کریں گے، گھوڑوں کو ایڑ لگائیں گے اور دوسری سمت جائیں گے.
اور اگر یہ 7 افراد چلے گئے تو مسلمانوں کے لشکر کے لیے 7 بھی کافی ہیں. دوسری طرف جو کام کیا اندر سے ابو سفیان نے، وہ حی بن اخطب کو، اب حافظے میں ہے جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، جن کو ختمی مرتبت نے شہر بدر کیا تھا، حی بن اخطب کو بلایا کہ تم بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد جو مدینہ کے اندر موجود ہے اور پیغمبر گرامی اسلام کا حلیف ہے اور معاہدے پر باقی ہے، جا کے اسے معاہدے سے دستبردار کرو اور اس کو تیار کرو، اس کو بتاؤ کہ ہم یہ کچھ مال اسے دیں گے، پیغمبر کے پیچھے سے ہٹ جائے. یہ گیا حی بن اخطب جس کی بیٹی صفیہ ختمی مرتبت کی زوجہ بھی ہیں. یہ خیبر کا یہودی سردار حی بن اخطب راتوں رات گیا، کعب بن اسد کا دروازہ دستک دیا. اس نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ واپس چلے جاؤ، میں تم سے نہیں ملنا چاہتا. سمجھ گیا کہ رات کے اس حصے میں یہ کسی خیر کے ارادے سے نہیں آیا. کہ دروازہ کھولو، بات تو کرو. کہنا ہم نے محمد مصطفیٰ سے سوائے نیکی اور خیر کے آج تک کچھ نہیں دیکھا، تو جو معاہدہ ہم ان کے ساتھ کر چکے ہیں کسی طور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، معاہدہ نہ توڑو، اندر تو آنے دو، عرب ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں، اندر بلاؤ بٹھاؤ، بے شک انکار کر دینا، واپس بھیج دینا، آ جاؤں گا. بالآخر کعب بن اسد نے دروازہ کھولا. حی بن اخطب گیا، چرب زبان تھا، عیار تھا، باتوں میں اس طرح سے الجھایا. بالآخر کعب بن اسد اس کو بتایا کہ دیکھو 10,000 افراد ہیں، اگر تم تھوڑا سا ساتھ دے دو تو آج کے دن اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، پیچھے سے تمہارا لشکر ہوگا اور تم بے شک تلوار نہ اٹھاؤ، بس تم اعلان کر دو کہ اب ہمارا ختمی مرتبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو معاہدہ کیا وہ باطل ہے. کعب بن اسد حی بن اخطب کی باتوں میں آیا اور اعلان کر دیا. اب آپ صورتحال دیکھیے، یہ کیفیت، اس جملے کو سمجھنے کے لیے سید الشہداء خطبہ مینا میں ختمی مرتبت کا یہ جملہ بیان فرما رہے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے کیسے بھاری ہوئی؟ سارا کفر اور شرک اور دنیا یہود سب جمع ہو کر پوری طرح سے تیار ہو کر اپنی ساری طاقت لے کر مدینے کے باہر جمع ہے، اور مدینے کے اندر اب جو کیفیت بن چکی ہے، اصحاب ان کے گھر غیر محفوظ ہو چکے ہیں. جب بنو قریظہ نے غداری کی اور اس مشکل ترین لمحے میں انہوں نے پیمان توڑ دیا، یہاں تک کہ 3,000 اصحاب پیغمبر کے پاس بیٹھے اور 3,000 میں سے تقریباً 1,000 سے اوپر افراد یہ بہانہ بنا کے اٹھ کے چلے گئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، یہودی حملہ آور ہو سکتے ہیں، ہمارا حرم محفوظ نہیں ہے. اب آپ اس کیفیت کو مشاہدہ کیجئے، پھر میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، ذرا سا تلگنگ سے اٹھیں اور چشم تخیل کو لے کے چلیں. مدینہ میں 4 ہجری اس موقع پر قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، چاروں طرف سے کفار اور مشرکین اور یہودیوں کے لشکروں نے مسلمانوں تمہیں گھیرا اور پے در پے ان کی سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تو تمہارا حال کیا تھا؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اذ زاغت الابصار، کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، اصل آنکھیں جھپکنا بھول گئے مسلمان، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی ششدر، حیران، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ایسے دیکھ رہے دشمن کی فوجوں کو، دہشت زدہ، مرعوب، ڈرے ہوئے. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، بلغا پہنچنا، بلغت القلوب تمہارے دل پہنچ گئے، حناجر حلق تک، اچھل اچھل کے خوف کی وجہ سے تمہارے دل تمہارے حلقوم تک پہنچ گئے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ گئے کہ اللہ نے تو ہم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا،
اللہ نے تو اپنے رسول سے کہلوایا تھا کہ کیسر و کسرا کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اور آج ہمارا نام و نشان مٹنے والا ہے، آج اسلام ختم ہونے والا ہے. اس لیے کہ ابو سفیان بار بار اعلان کر رہا ہے کہ آج کے دن میں مدینے میں ایک مسلمان بھی زندہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور آج کے دن اگر کافر، مشرک اور یہودی کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مسلمان روئے زمین پر زندہ نہیں بچے گا. اب اگر کوئی مسلمان بچا ہے تو پھر سوچئے گا اور کچھ لمحوں کے بعد تجزیہ کیجئے گا کہ وہ کس ایک انسان کی محنت کے صدقے میں بچا ہے. اگر اسلام بچ گیا تو کس کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اگر اسلام غزوہ احزاب اور جنگ خندق کے موقع پر بچے، اب یہ مسلمان اور ان کی نسلیں قیامت تک جتنی مرضی عبادت کر لیں، ان سب کی عبادت مرہون منت ہے اس ایک انسان کی ایک ضربت کی. وہ کیسی ضربت ہے، کیسی ضربت ہے. اب آئے یہ 7 افراد، انہوں نے ایک ساتھ عبور کیا، خندق کو عبور کیا. گرچہ ختمی مرتبہ نے 8 چوکیاں بنائی تھی، ایک فرد انصار میں سے لیا، ایک مہاجرین میں سے. ان سے کہا کہ تم نے ہر چوکی کی نظارت کرنی ہے. یہ 8 ٹکڑے بنائے اور پھر ایک گروپ بنایا اور ان سے کہا کہ پتھر جمع کیے، تیر ان کو دیے کہ کوئی اگر خندق عبور کرنے کی کوشش کرے، تم نے پتھر مارنے، تیر برسانے، کوئی خندق عبور کر کے نہ آ سکے. اب آپ ان 7 بہادروں کی اگر کمال دشمن میں بھی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ 7 افراد اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر، یعنی پورے عرب کی قوت کا ظہور ان 7 افراد میں تھا اور یہ ان کے ترجمان تھے. یہ 7 شجاع ترین شاہ سوار بہادر یہ آئے، انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق عبور کی. اور جب دوسری طرف پہنچے، سب سے آگے عامر بن عبدود، پھر اس کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبدود، پھر اکرمہ بن ابو جہل، پھر حبیرہ، پھر نوفل بن عبداللہ، پھر زرار بن خطاب فہری. یہ سارے افراد آئے ختمی مرتبت کے خیمے کے گرد، لیکن سب سے آگے عامر بن عبدود ہے کہ محمد بھیجو کسی کو میرے مقابلے میں آ کے خندق عبور کر کے آ چکا ہوں. اور ختمی مرتبہ صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے سروں کے اوپر گویا پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سی جنبش دی سر کو مبادا اڑ جائیں. ایک ایسی کیفیت، ششدر، حیران، پریشان، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے. سارا اجتماع، سارے افراد جو ختمی مرتبت کے سامنے بیٹھے ہیں چپ خاموش ہیں. اور باہر سے دشمن برابر للکارے جا رہا ہے، اے محمد کوئی نہیں جو مجھے جہنم بھیج دے، یا کم سے کم خود جنت چلا جائے میرے ہاتھوں مر کے، بھیجو کسی کو. اور پھر ختمی مرتبہ اس مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی تو ہو اٹھے. ایک آواز بلند ہوئی کہ انا یا رسول اللہ، اے رسول اسلام میں علی، مجھے اجازت دیجیے. فرمایا علی آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو. کوئی اور؟ یہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں جاتا ہوں تو بھیج دیجئے، یہ بار بار کیوں روک کے پھر پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ مورخ کو یہ لکھنے کا موقع نہ مل جائے کہ اور بھی کوئی ہمت آزمائی کر لیتا، بس علی چونکہ کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے کہا آپ ہی چلے جائیے. نہ، ختمی مرتبہ سب کو موقع دے رہے ہیں، کوئی جائے. دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ اب عامر ابن عبدود نے گستاخی کی، آگے بڑھا کہ محمد چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے، بھیجو کسی کو یا خود آؤ. اور اب جو اس نے جسارت کی، گستاخی کی، اس نے اپنے نیزے کی نوک سے ختمی مرتبت کے جو خیمے کی ردا تھی اس کو چیر دیا، اور دونوں طرف سے چیر کے اب ختمی مرتبت بالکل سامنے ہے. ادھر عامر ابن عبدود للکار رہا ہے،
اور ختمی مرتبت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک صلاحیت نہیں رکھتا، 2 میں دم نہیں، 4 میں، 10 میں، سب مل کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑو، لیکن ایسی بات ذہن کافر میں آ سکتی ہے، ذہن مصطفیٰ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک جملہ کا فرمایا مل لحاظ القلب، کون ہے؟ اب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، قرآن قسم اٹھا کے آپ کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، یاسین ول قرآن العظیم، مجھے قرآن عظیم کی قسم ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد تو اس کائنات کا سب سے بڑا با اخلاق ہے، صاحب خلق عظیم۔ یہ اخلاق ختمی مرتبت سے بعید ہے کہ وہ کسی شخص کو گالی دیں، جیسا بہت سارے افراد کہتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں اور چند سالوں سے آپ نے سنا، اینکر پرسن نے کسی سے کہا، کسی ملا سے، کہ گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کہ صرف میں نے تو گالیاں نہیں دی، رسول نے بھی گالیاں دی ہیں، رسول نے بھی کتا کہا ہے نا۔ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت، ممکن نہیں کہ اپنی زبان اطہر پہ گالی کو لے کے آئے، تو پھر کیوں فرما رہے ہیں مل لحاظ القلب؟ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ سمجھنا ہے کہ گالی کسے کہتے ہیں۔ گالی جب انسان غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، اور پھر مغلوب الغضب جب ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی عقل کے اوپر سے کنٹرول اٹھ جاتا ہے، اور اب قوت غضب کے ہاتھ میں اس کے وجود کا کنٹرول چلا جاتا ہے، تب وہ زبان سے ایسی باتیں ادا کرتا ہے جس سے سامنے والے کو چبھن ہو، تکلیف ہو، تاکہ اس کی آتش غضب ٹھنڈی ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ختمی مرتبت عقل کل، مجسم عقل، سر سے پاؤں تک عقل، عین حکمت، صاحب خلق عظیم، ممکن نہیں کہ ختمی مرتبت مغلوب الغضب ہو جائیں اور آپ کے اوپر غضب طاری ہو جائے اور عقل ختم ہو جائے اور عقل غضب کے تابع ہو جائے۔ ختمی مرتبت نے کسی کو گالی نہیں دی، ختمی مرتبت تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں، اور ختمی مرتبت قیامت تک کے لیے اصول لے کے جا رہے ہیں کہ سمجھ لو، اگر کوئی شخص اتنا گستاخ بن جائے اور اس کی گستاخی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الرسل کے خیمے تک تجاوز کرے اور اس کے گھر کی حرمت کو پامال کر دے اور اس کے خیمے کو چیر دے اور اس کے دروازے پہ آ کے گستاخیاں کرے، تو خبردار اس کی شکل پہ نہ جانا، اس کی شکل دیکھنے میں انسانی ہے لیکن در حقیقت بباطن یہ کتا ہے جو انسانی شکل میں آ گیا۔ اب یہ رسول نے قانون دیا، جو بھی رسول کے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے وہ بھی کتا ہے، جو بطول کے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے وہ بھی کتا ہے۔ اب جو ختمی مرتبت نے تیسری مرتبہ فرمایا، اب علی اٹھے کہ یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجئے۔ ادھر ختمی مرتبت نے فرمایا علی اب جائیے، اور اب خود آمادہ کیا علی کو، اپنا امامہ سر سے اتارا، اور یہ بات علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں چند مرتبہ بیان کی، حتیٰ شش رکنی شورا والے دن بھی بیان کی، حتیٰ جنگ صفین کے موقع پہ بیان کی کہ پہچانو میں کون ہوں، اممنی رسول اللہ تعالی
میں وہ علی ہوں کہ نبیوں کے امام رسول اسلام نے اپنا امامہ اتار کر اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ پہنایا. یہ علی کی عزت ہے. امام الانبیاء اپنے سر کی عزت امامہ اتار کر علی کے ہاتھ پر، علی کے سر پہ پہنائے، پھر زرہ پہنائی اور پھر تلوار حمائل کی اور ادھر علی کو روانہ کیا اور ساتھ ہاتھ اٹھائے. پروردگار تو نے بدر کے دن ابو عبیدہ جراح کو، تو نے احد کے دن میرے چچا حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس صرف علی ہے. پروردگار میرے علی کی حفاظت کرنا. ادھر علی چلے اور سامنے عامر ابن عبدود ہے اور اب ختمی مرتبت نے سمندر کو کوزے میں سمویا اور فرمایا سنو صحابیوں اور قیامت تک کے لیے پیغام دو، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سارا کفر سمٹ کر آج جمع ہے اور عامر ابن عبدود اس کفر کی نمائندگی کر رہا ہے اور سارے اسلام اور ایمان کا نمائندہ علی ابن ابی طالب ہے. اب علی گئے، اگر عامر غالب آ جائے تو اسلام نابود ہو جائے، مٹ جائے. اور اب علی گئے جیسے ہی پہنچے میدان میں، یہ علی عجیب ہے واقعاً. یہ عظمت امیر المومنین ہے. ڈھونڈیے پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا انسان. میں حیران ہوتا ہوں شبلی شمیل جیسے فلسفی جو غیر مسلم ہے. کسی نے کہا اے شبلی شمیل علی سے متعلق کچھ بتاؤ. علی کو پڑھا ہے، جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہ کچھ بتاؤ. علی کون تھا؟ کہ علی نسخۃ مفردہ. علی ساری کائنات میں آغاز سے لے کے انجام تک صرف ایک نسخہ ہے جو خدا نے دوبارہ نہیں بنایا. اور پھر دوسرے مفکر خلیل جبران، وہ بھی فلسفی ہیں، علم الاجتماع کے ماہر، تاریخ شناس. کسی نے ان سے کہا تو انہوں نے کن لفظوں کے ساتھ اپنی بیچارگی اور بے بسی اور ناتوانی کا اظہار کیا کہ اے کائنات. جب شبلی شمیل کا جملہ سنا پھر خلیل جبران نے کہا کہ کائنات کیا ہو جاتا اگر تو ایک مرتبہ پھر اپنی تمام تر توانائیوں کو ایک نقطے پہ جمع کر کے اس عصر کے انسانوں کو بھی علی جیسی ذات عطا کر دیتی. یہ بیچارگی اور بے بسی کا اظہار کیا خلیل جبران نے. اب دیکھیں یہ علی کی عظمت ہے. میں بہت سارے مراحل بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے تو جنگ خندق بھی نہیں سمٹ رہی اور وقت بھی ختم ہو گیا. لیکن اب میں خلاصہ کروں گا اور تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں اور نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ علی بڑھے اور عامر ابن عبدود سامنے ہے. اخلاقی اور انسانی قدروں کی معراج علی ابن ابی طالب. اس جہان مادہ میں، اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی اور کائنات میں اتنی ظرفیت نہیں کہ اس کائنات میں علی کے فضائل کا ظہور ہو سکے. علی کی بہت کم فضیلتیں ظاہر ہوئی اس کائنات میں. تحمل نہیں ہے، نہ علم علی کو یہ کائنات تحمل کر سکتی ہے، نہ شجاعت علی کو، نہ علی کی دیگر صفات کو. آگے بڑھے یہ علی ہے. بخدا میں کیسے یہ مراحل بیان کروں. کہا عمر میں نے سنا ہے تو نے کعبے کی غلاف کو پکڑ کے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں مجھے 3 باتیں کہے تو ان 3 میں سے ایک ضرور مانوں گا. کہا میں نے کہا تھا یہ علی 3 مرتبہ مہلت دی. علی تلوار چلانے نہیں آئے تھے. علی تلوار چلا کے کسی کو قتل کر کے خوش بھی نہیں ہوتے تھے. علی نے ہمیشہ مجبوری میں تلوار چلائی، اس لیے کہ جب پروردگار کی ختمی مرتبت اور اسلام کی عزت موقوف ہوتی تھی، اگر علی تلوار نہ چلائیں
تو یہ عزت اسلام خطرے میں ہے، عزت رسول اسلام خطرے میں ہے، اس لیے مجبور ہو کر۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ 3 باتیں ہاں میں نے کہی تھی کہ پہلی بات کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، یہ خدا سے محبت ہے علی کی، یہ اسلام سے محبت ہے علی کی۔ علی قتل کر کے خوش نہیں ہوتے کہ کلمہ پڑھو، کہ نہیں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھتا واپس چلا جا، واپس چلا جا، کہ واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اس لیے کہ اگر میں واپس چلا گیا تو پھر میرے قبیلے کی عورتیں ہنسیں گی، کافر ہے اور اسے بھی اپنی عزت کا احساس ہے کہ اگر میدان چھوڑ گیا تو قبیلے کی خواتین مذاق اڑائیں گی کہ عمرو اتنا بڑا شجاع میدان چھوڑ کے آ گیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ علی تیسری بات کرو۔ فرمایا اچھا اسلام قبول نہیں کرے گا، واپس بھی نہیں جائے گا، تو نیچے آ، تو گھوڑے پہ ہے اور میں پیدل آیا ہوں، نیچے آ اور آ کے وار کر، اور اگر مجھ پر وار کر کے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ یہ تیسرا چانس دیا حضرت نے، تیسرا موقع دیا کہ اگر اسلام قبول کر کے اپنی زندگی بچا سکتا ہے بچا لے، چلا جا، علی سے بچ جا، واپس چلا جا، علی تجھے جانے دیتا ہے۔ اور تیسری جو حضرت نے مہلت دی، فرمایا نیچے آ کے حملہ کر، اگر علی کو قتل کر سکتا ہے تو جا قتل کر کے اپنی جان بچا لے، پیچھے کوئی نہیں ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے۔ یہ تاریخ میں نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ زبان حال سے کہا۔ یہ اترا اور اترتے ہی اس نے ایک ضرب سے اتنی سرعت سے چلائی کہ اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹی۔ علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی ہمیشہ ایک وار کیا، ایک دشمن پر ایک وار۔ نہج البلاغہ میں فرمایا خلقنی معتدلا، مجھے معتدل خلق کیا گیا، درمیانہ۔ میدان جنگ میں اگر میرا دشمن لمبا ہو اسے بیچ سے کاٹتا ہوں، اگر چھوٹے قد کا اوپر سے کاٹتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی علی کے مقابلے میں آئے بچ کے چلا جائے۔ لیکن پہلی مرتبہ علی نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تلوار چلائی۔ کس پر؟ عمرو ابن عبدود پر۔ پہلے عمرو اترا، اس نے ایک بار میں گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹی۔ یہ علی ابن ابی طالب کے اوپر اپنا رعب طاری کرنا چاہ رہا تھا تاکہ علی گھبرا جائیں میری شجاعت دے کر، میرے وار کی مہارت دے کر، کہ ایک ہی وار میں گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹی، اتنی سرعت سے چلائی۔ اور دوسرا یہ پیغام دینا تھا علی کو ذہنی طور پر، تاکہ علی دب جائے، مرعوب ہو جائے کہ دیکھو علی، میں واپس جانے کے لیے نہیں، جس گھوڑے سے آیا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دی، واپس نہیں جانا، میں نے لڑنا ہے۔ یہ اپنے حریف اور دشمن کے اوپر ایک رعب طاری کرنے کے لیے حربہ تھا، یہ جنگی حربے کے طور پر عمرو ابن عبدود نے کیا۔ علی نے فرمایا وار کرو، اس نے وار کیا۔ اتنا بڑا بہادر تھا، جب یہ للکار رہا تھا ختمی مرتبہ کے خیمے کے اندر سے، تاریخ طبری کی 2 جلد میں جریر طبری نے لکھا، کوئی بار بار مشورے دے رہا، جا رسول کچھ بھی کریں، مصالحت کر لیں، سلوح کر لیں، کوئی ایسی کیفیت کریں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی عمرو کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسے فارس سے یل یل کہتے ہیں۔ کہ میں قافلے میں شریک تھا، یل یل کے مقام پر 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف یہ کھڑا رہا، اور اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنایا، اور 1000 ڈاکوؤں میں سے کافیوں کو مارا، جو بچے باقی بھاگ گئے۔ اے رسول، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ عمرو سے لڑے، اور اب علی ہیں عمرو کے برابر کھڑے ہیں اور فرما رہے عمرو وار کر، اور اب عمرو نے وار کیا، ایسا وار جس نے حضرت کی ڈھال کو، سپر کو کاٹا، ہاتھ کو زخمی کیا، یہاں تک کہ حضرت کا سر اقدس شگافتہ ہوا اور آپ کی ساری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ حضرت کی آنکھوں میں، چہرے پر خون ہے۔ یہ علی ہیں، اتنے طاقتور دشمن کو بھی موقع دیا، وار کرو، اگر علی پر وار کر کے خود کو بچا سکتے ہو۔ یہ تاریخ عرب کا شجاع ترین فرد، اور جب یہ وار کر چکا، علی نے فرمایا اب سنبھلنا، اور اب علی آگے بڑھے اور ایک ہی لمحے میں پہلا وار کیا، اس کی ٹانگیں کاٹی، ٹانگیں کاٹی، اور جب ٹانگیں کاٹی یہ زمین پہ گرا،
علی بڑھے کہ اس کی گردن پر تلوار چلائیں. اس نے آپ کو ماں کی گالی دی اور پھر آپ کے اوپر لاب دہن پھینکا. سمجھے پہچانے علی کون ہے. اب علی اٹھے اور اٹھ کر چلنا شروع کیا. ازرائے تعجب پوچھا عامر نے کہ علی آپ مجھے قتل نہیں کر رہے اور آپ میرے قریب سے دور ہو گئے, کیوں؟ کہا کہ علی نے ساری زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے اور اب میرا غصہ شامل ہوا کہ تو نے علی کی ماں کو گالی دی, تو نے میرے چہرے پہ لاب دہن پھینکا. اب جب تک علی کا غصہ ختم نہ ہو جائے تلوار نہیں چلاؤں گا, جب صرف خدا کی رضا ہوگی. اور پھر چند لمحوں کے بعد علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر تلوار چلائی. تلوار چلی, سر اٹھا کے آگے بڑھے اور جب علی بڑھ رہے ہیں واپس پلٹ کر تو کسی نے ختمی مرتبت کو وہی جو کہہ رہا تھا کہ کسی کو مقابلے میں نہ بھیجیں, یہ 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑتا ہے. اب کہہ رہی علی کیسا چل رہا ہے, کتنے تکبر کے ساتھ, اتنے رعونت کے ساتھ. بھلا ایسے چلنا چاہیے, مومن کو متواضع ہونا چاہیے. ختمی مرتبت نے فرمایا خاموش ہو جا. ایک مجاہد کا میدان میں اس طرح سے چلنا پروردگار کو بہت عزیز ہے, اللہ پسند کرتا ہے. اور اب جیسے ہی پیغمبر کے قریب آئے علی آگے بڑھے, پیغمبر آگے بڑھے, علی کی پیشانی کو چوما اور پھر سارے صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا جو حسین ابن علی میدان مینا میں ارشاد فرما رہے ہیں, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کے دن, خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. یعنی اب اس ضربت کے نتیجے میں جو بھی قیامت تک کلمہ پڑھے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, جو بھی عبادت کرے گا, علی کی اس ایک ضربت کے نتیجے میں اب عبادتیں کرے اور موسن کو بھلا دے, یہ احسان فراموش ہے. اب اسلام باقی ہے علی کی ایک ضربت کے نتیجے میں, یہ فرمایا امام نے. اور اب ایک جملہ اور کہہ دوں, اور کیا کیا, صرف عمرو ابن عبد ود نہیں, اور بھی تو 6 تھے. اب اس کا بیٹا یہ للکارا, اور البتہ عجیب ہے یہاں پر وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ جائے, اور وہی شخص جو کہہ رہا تھا ختمی مرتبہ سے کہ یہ علی متکبرانہ انداز میں چل رہا ہے, اب وہی کہہ رہا ہے علی سے, اے علی آپ نے عمر کی زیرہ نہیں اتاری, یہ اس کا کمربند جو سونے کا تھا آپ نے نہیں اتارا, بڑا قیمتی تھا. فرمایا نہ, ہو سکتا ہے اس کی بہن, بیٹی یا بیوی اس کی لاش پہ آئے اور علی کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ علی بے شک قیمتی زرا ہے, یہ علی ہے, قدم قدم پر انسانی اور اخلاقی قدریں. لیکن یہ بات مکمل ہو جائے, ایک جملہ اور عرض کروں. اب حاصل بن عمرو بن عبد ود, اس کا بیٹا, جب دیکھا کہ باپ کا یہ حال ہوا, یہ للکارا, اور اب 2 فرد ایک ساتھ پلٹے علی کی طرف آئے, حاصل بن عمرو بن عبد ود اور دوسرا نوفل بن عبداللہ. علی کے پاس کمان تھی اور تلوار تھی, اس صورت سے ایک تیر مارا, یہ نوفل بن عبداللہ کو لگا, نوفل بن عبداللہ کو, اور پھر تلوار لے کے بڑھے حاصل بن عمرو کی طرف اور لمحے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. اور اب ان میں سے ایک دوڑا, اکرمہ بن ابو جہل بھی دوڑا, حبیرہ بھی دوڑا, اور ایک تیسرا فرد زرار بن خطاب فہری دوڑا. اب کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ برابر بدر میں بھی علی, احد میں بھی, آج خندق میں بھی علی بازی لے گیا, تو چلو میں بھی رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کروں اور بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں. جیسی زرار بن خطاب فہری بھاگا تو اس نے بھی صورت سے اپنا گھوڑا توڑایا کہ جب بھاگے گا تو میں پیچھے سے تلوار کا اچٹتا ہوا وار ماروں گا, یہ گرے گا, مر جائے گا, تو جنگ خندق میں مجھے بھی کہنے کا موقع ملے گا کہ علی بھی فاتح ہے اور میں بھی فاتح ہوں. اب جا کر دیکھیے گا تبری میں, استیاب میں, ابن عساکر میں اور باقی تاریخوں میں, جیسے یہ بھاگا اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے. علی کا تو یہ مزاج نہیں ہے, اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے, جو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے, یہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے.
اور علی ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جو دشمن کو بھی محروم نہیں رکھتا. علی نے آج تک کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا. تو یہ کون آ رہا ہے؟ کیا واقعی علی بھاگ رہے ہیں؟ اس نے صرف موڑ کے دیکھا. جب موڑ کے دیکھا تو ایک اور چہرہ نظر آیا, اور جیسی موڑا, وہ جو پیچھے آیا تھا اسے خیال آیا کہ اب اگر یہ موڑا لڑنے کے لیے تو یہاں مجھے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں. اب دیکھا, جسے موڑتے ہوئے دیکھا, تو اس نے گھوڑے کو موڑا اور بھاگا اسلام کے لشکر کی طرف. اور زرار بن خطاب فاری نے کہا, یاد رکھنا اور میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ آج میں نے تمہاری جان بخش دی. اور پھر ان 7 میں سے ایک سارے بھاگے اور ایک گرا. 7 میں سے ایک گر گیا, واپس بھاگ رہا تھا, خندق میں گرا. جب خندق میں گرا تو اوپر سے جو مسلمان بہادر تھے انہوں نے سنگباری شروع کی, پتھر مار رہے. جب پتھر پھینکنا شروع کیے, کہا کہ مجھے اس طرح سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہ مارو, آؤ سب مل کے لڑنا, لیکن ایک مرتبہ باہر تو نکلنے دو. لیکن ڈرے ہوئے دور دور سے پتھر مار رہے ہیں. جب کہا اگر تم میں کوئی غیور ہے تو یا نیچے اترو یا مجھے باہر آنے دو, پھر میں دیکھتا ہوں. یہ للکار رہا ہے اور مسلمانوں میں جرأت نہیں ہو رہی کہ اب ان 7 میں سے ایک کا مقابلہ کریں. جیسے یہ الفاظ علی کے کانوں تک پہنچے, ایک مرتبہ اترے خود خندق میں, اور اگلا لمحہ وہ تھا جب اس کا بھی سر قلم ہو گیا. اب بتائیے, یہ جنگ خندق, جنگ احزاب, یہ کس کی محنت کے صلے میں, یہ کس کی ضربت کا نتیجہ ہے؟ یہ جنگ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حسین تاریخ اسلام بتا رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ اسے پہنچاؤ, اور اللہ کی قسم دے رہے ہیں. میرے عزیزوں, میں نتیجہ عرض کروں گا چونکہ وقت ختم ہو چکا اور وقت اوپر ہو چکا. بہت ضروری باتیں رہ گئیں. میں نے آج کچھ اور مسائب عرض کرنے تھے, لیکن 2 جملے اس شہید سے متعلق سنے. کربلا کا وہ شہید جو اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی شبیہ ہے. جس طرح سے جنگ خندق اور جنگ احزاب میں آنے والا عامر ابن عبدود 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسی طرح سے میدان کربلا میں ایک فرد وہ ہے جو 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور پورا دشمن کے لشکر میں چرچا ہے اس کا. یہ 8 محرم کو کربلا آیا تھا, تب سے یہ لگ رہا تھا کہ 1000 سپاہیوں کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ کون ہے؟ ارزق, ارزق شامی, 4 بیٹے 3 بھتیجے لے کر, جو خود اس کے ہم پلہ تھے, بہادری میں اس کے جیسے تھے. یہ میدان کربلا میں ہے. 72 میں سے یہ ارزق کس کے مقابلے میں آیا؟ اب میں تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں, لیکن یہ علی کا خون ہے. علی کے بیٹے حسن کا بیٹا قاسم آئے میدان جنگ میں. یہ عجیب شہید ہیں. 72 میں سے تنہا, چونکہ بات ایسے مرحلے پہنچی ہے. میں نے آج کچھ اور عرض کرنا تھا, لیکن شاید پروردگار یہ چاہ رہا تھا کہ آج میری زبان سے اس شہید کا ذکر جاری ہو. واحد شہید ہے 72 شہیدوں میں سے جسے امام حسین نے زندگی میں کفن پہنا کے بھیجا. اب جب اٹھیں گھروں کی طرف جائیں تو سوچتے ہوئے جائیے گا, آخر حسین ابن علی نے کیا ضرورت محسوس کی کہ قاسم کو زندگی میں کفن پہنا ہے. اس لیے کہ جو قاسم کے ساتھ ہوا وہ کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا. اور تفصیلی مراحل ہیں, گریز کر رہا ہوں, اشارے دے کے 2 جملے کروں گا. شرمندہ ہوں, آج مصائب کم پڑھوں گا, لیکن چونکہ بہت تاخیر ہوئی روانہ کرنے لگے. سب سے مشکل جس شہید کو اجازت ملی ہے وہ جناب قاسم ہے. یہاں تک کہ بہت دیر اجازت مانگتے رہے. کبھی ماں کو لے کے آتے ہیں, کبھی کسی اور کو ہمراہ لاتے ہیں, سفارش کرواتے ہیں. جناب قاسم ابن حسن اور امام حسین فرماتے ہیں, قاسم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے. میں جب بھی تمہارے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوں مجھے میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی زیارت ہو جاتی. میں تجھے کیسے بھیجوں؟ بڑی مشکلوں سے اجازت ملی. کب؟ جب جناب قاسم کو یہ یاد آیا جب میری عمر 3.5 سال تھی اور میرے بابا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے مدینے میں لگن میں گر رہے تھے. اس وقت میرے بابا حسن نے کہا تھا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو. اور اس دوران اس کیفیت میں لکھنے کا سامان منگوا کر بابا حسن نے
کچھ تحریر لکھی تھی اور وہ تعویذ مجھے حمائل کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا قاسم زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے اور تمہیں کوئی راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو تو یہ تحریر کھول کے پڑھ لینا. اور آج جب اجازت نہیں مل رہی ہے بار بار خواہش کرنے کے بعد سفارشوں کے بعد تو اب خیال آیا 10 سال پرانی بات یاد آئی اپنے بابا حسن مجتبیٰ کی. تحریر کھولی لفظ پڑھے کیا تھا اے حسین ابن علی اے میرے بھائی حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ اے حسین تیرے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے. اور روز عاشور میدان کربلا میں جب تو دشمن کی فوجوں کے درمیان گھر چکا ہوگا تو اے حسین تمہارا بھائی حسن تمہاری نصرت کے لیے موجود نہ ہوگا لیکن میرا بیٹا قاسم ہوگا. اور جب میرا بیٹا قاسم میدان جہاد میں جانے کی اجازت لے تو انکار نہ کرنا. بس جیسے ہی سنا کا پروردگار اپنی رحمتیں اور درود نازل فرمائے میرے بھائی حسن مجتبیٰ پر. کس مشکل لمحے میں بھی مجھے فراموش نہ کیا کہ قاسم اب مجبور ہوں اب تمہارا چچا مجبور ہے. لیکن رخصت کرتے ہوئے دونوں شہیدوں نے چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور شہید مطہری بیان فرماتے کہ اتنی دیر گریہ کیا کہ چچا اور بھتیجا دونوں غش کھا گئے. یہاں تک کہ غش کھا کے گرے. اب بیبیاں اکٹھی ہوئیں اور بیبیوں نے جو گریہ کیا ان کے آنسو آ کے دونوں کے چہروں پہ گرے. ہوش آیا اٹھے. یہ روز عاشور کی کیفیت ہے. اسے استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. اب روانہ کیا اور اب سب سے پہلے مرحلے میں ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کے بھیجا. قاسم ابن حسن نے پہلے ہی مرحلے میں اس کا کام تمام کیا. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا اسے مارا تیسرے کو مارا چوتھے کو 3 بھتیجے بھیجے. جب 7 کو فنار کیا اب غصے سے ہانپتا ہوا ارزق شامی وہ جنگ خندق میں عامر ابن عبدود وہی آج موجود ہے کربلا میں. ارزق شامی جیسی بڑا قاسم ابن حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں امام حسین نے فرمایا اے ام فروا میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا بیٹا شہید نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بیٹا شہادت کی نعمت سے محروم رہ جائے. موت پر حق ہے شہادت اعزاز ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بیٹا قاسم ارزق شامی کے ہاتھ سے مارا جائے. جس طرح سے رسول اسلام نے علی کے لیے دعا کی تھی فرمایا اے ام فروا جائے نماز بچھاؤ مصلی بچھاؤ اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو. ادھر ام فروا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور ادھر حسین ابن علی اپنے بھتیجے کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. جناب عباس اپنے شاگرد کی شجاعت دیکھ رہے. ادھر ارزق شامی 1000 دشمنوں کے مقابلے میں تنہا لڑنے والا. جیسی آگے بڑھا یہ جناب قاسم کی شجاعت تھی میدان کربلا میں. 13.5 سال کا یہ مجاہد حسین ابن علی کا یہ چھوٹا سپاہی جیسی آگے بڑھا قریب پہنچ کر اس مہارت سے گھوڑے کی زین پر اپنے قدم اٹھائے اور اب گھوڑے پر کھڑے ہوئے اس صورت کے ساتھ اور قریب پہنچ کر ایسا وار کیا جس نے سر سے لے کے جبڑے تک ارزق شامی کو شگافتہ کیا اور آگے جا کے زمین پہ گرا. دہشت تاری ہوئی عمر ابن سعد کے لشکر پر اور اب عمر ابن سعد نے اعلان کیا اے میرے لشکر والو یہ حسن کا بیٹا ہے یہ علی کا پوتا ہے یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے. اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے ساری فوج ختم ہو جائے گی. اور سب مل کر چاروں طرف سے حسن مجتبیٰ کے بیٹے کو گھیر لو. اب چاروں طرف سے گھیرا گیا. بڑی عجیب شہادت ہے جناب قاسم کی جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے اب استعمال کر رہا ہے. اور ایک وہ مرحلہ آیا جب آواز بلند کی چچا جان اب قاسم کا آخری سلام قبول کیجئے. حسین ابن علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی بڑی تیزی سے جناب قاسم کی طرف بڑھے لیکن حسین کو پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم تقسیم ہو چکے تھے جیسے پھول کی پتیاں صحرا میں بکھر جائیں. اب حسین کبھی ایک پتی چن رہے ہیں کبھی پھول کی دوسری پتی چن رہے ہیں. ان پتیوں کو اکٹھا کر کے حسین کوشش کر رہے ہیں کہ اس پھول کو تیار کر سکیں لیکن جب پھول مکمل نہ ہوا
ایک مرتبہ آواز بلند کی، اے قاسم، میں امام وقت ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہا ہوں، جہاں جہاں پھیلے ہو، جہاں جہاں تمہاری لاش تقسیم ہو چکی ہے، حسین کو جواب دو۔ اب کوئی گھوڑے کی ٹاپوں سے یا دوسرے مقامات سے، مختلف کونوں سے ایک آواز بلند ہوئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے مالی پھول چنتا ہے، قاسم کی لاش کو جمع کر رہے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے جناب قاسم کی لاش کو جمع کرنے کے بعد جب آئے تھے تو کیسے بھیجا تھا، اور اب گٹھڑی لے کے پہنچے ہیں، اب ساری بیبیاں جمع ہوئی۔ اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو ام فروہ نے قاسم کا دیکھا تھا۔ جیسی گٹھڑی کھلی، ماں ڈھونڈتی ہے، ارے مجھے پیشانی مل جائے، ارے مجھے رخسار مل جائے، ارے مجھے گردن مل جائے، میں اپنے بیٹے کو بوسہ دے سکوں۔ انا للہ